بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک آرٹیکل پر مشتمل ہے۔ یہ آرٹیکل ایکسپریس ٹریبیون سے ڈیلیٹ کروایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں، جس کا ٹائٹل ہے اٹ از اوور۔ جی ہاں، اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے اٹ از اوور اور اس کے آتھر ہیں زورین نظامانی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر رسیدہ مرد اور عورتیں جو اقتدار میں ہیں ختم شد۔ نوجوان نسل کو آپ جو کچھ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں خرید رہی۔ آپ اسکولوں اور کالجوں میں جتنے بھی لیکچر اور سیمینارز کا اہتمام کر لیں، حب الوطنی کو فروغ دینے کی کوشش کر لیں، ناکام ہو رہی ہے۔ حب الوطنی فطری امر ہے۔ جب مساوی مواقع ہوں، مضبوط انفراسٹرکچر اور مؤثر نظام موجود ہو، جب آپ اپنے لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کریں اور یقینی بنائیں کہ عوام کو ان کے حقوق ملیں، تو آپ کو اسکولوں کالجوں میں جا کر طلباء کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ انہیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، وہ خود بخود کریں گے۔ نوجوان ذہن جنریشن زی وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور آپ کی متواتر کوششوں کے باوجود کہ آپ انہیں اپنا خود ساختہ حب الوطنی کا نقطہ نظر بیچیں، انہیں اصلیت صاف دکھائی دے رہی ہے۔ انٹرنیٹ کے بدولت جو تھوڑی بہت تعلیم ہمارے پاس باقی بچی ہے، اس کی بدولت آپ کے بدترین کوششوں کے باوجود کہ عوام کو جتنا ہو سکے ان پڑھ رکھا جائے، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ ناکام ہو گئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا سوچیں۔ وہ اپنے لیے خود سوچ رہے ہیں، شاید وہ اپنے خیالات کا اظہار بلند آواز میں کرنے سے ڈرتے ہوں کیونکہ وہ سانس لینے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی کمال مہارت سے گھڑی ظاہری پارسائی اور نیکیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اقتدار میں رہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ سیکیورٹی کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اس سے بھی آپ کو عوام میں اپنی مقبولیت کا اندازہ نہیں ہوا تو اب آپ کو از سرنو حالات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ نوجوان نسل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اور چونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ طاقتوروں کو چیلنج نہیں کر سکتے، وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ میں بہت آئیڈیالسٹک ہوں اگر یہ سوچوں کہ نوجوان کرپشن کے خلاف تحریک کو لیڈ کریں گے۔ وہ شاید چپ چاپ خاموشی سے نکل جائیں گے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کے دوست جو بولے تھے خاموش کر دیے گئے۔ لیکن بومرز، بڈھے بڈھیوں کا تماشا ختم شد۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں۔ نوجوان آبادی اور موجودہ حکومت کے درمیان بہت بڑا ڈسکنیکٹ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی مشترکہ بنیاد نہیں۔ جنریشن زی تیز انٹرنیٹ چاہتی ہے، اقتدار پر قابض مضبوط فائر وال انٹرنیٹ چاہتے ہیں۔ جنریشن زی سستے اسمارٹ فونز چاہتی ہے، بومر اسمارٹ فونز پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ جنریشن زی فری لانسنگ پر پابندیاں نرم کروانا چاہتی ہے، بومرز ریگولیشن بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی مشترکہ نقطہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بومرز ہار چکے ہیں۔ آپ جتنی مرضی جنگیں چاہیں کروا لیں، جنریشن زی ان پر میمز بنائے گی۔ مین اسٹریم میڈیا کو سینسر کر لیں، جنریشن زی رمبل، ڈسکارڈ اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر چھلانگ لگا کر اپنی رائے کا اظہار کرے گی۔ بومرز، اب آپ خیالات کو سینسر نہیں کر سکتے۔ وہ دن گئے جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے تھے۔ اب کوئی بیوقوف نہیں بن رہا۔ ہاں، ہمارے پاس لائبریری نہیں۔ ہاں، ہم اپارٹمنٹ کرائے پر لینا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم کار خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کی کارستانیوں کی بدولت جو معیشت ہمیں سونپی گئی ہے وہ آپ کے اخلاق سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم گرتے پڑتے چلتے رہتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں، سوشل میڈیا پر، کافی شاپس میں، باوجود اس کے کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اور ڈبل پیٹی برگرز میں۔ ہم گدلے پانیوں نامساعد حالات میں اپنا راستہ بناتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے اکثر اوقات جو آپ بولتے ہو وہ مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ ایسی مضحکہ خیز باتوں کے لیے ہمارے پاس سٹینڈ اپ کامیڈی ہے۔ ہم مین اسٹریم میڈیا کیوں دیکھیں؟ وقت بدل رہا ہے اور جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں اتنا بہتر، لیکن آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ آپ کے بچے باہر ہیں، وہ روزانہ ملینز کما رہے ہیں۔ آپ وسیع استثنائی طاقت استعمال کرتے ہیں، آپ بہترین کھانے کھاتے ہیں اور صرف عمدہ ترین پانی پیتے ہیں۔ آپ کو پرواہ کیوں ہوگی؟ تب ہوگی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی آپ کی سن نہیں رہا۔ جانتے ہو کیوں؟ جنریشن زیڈ نے ہیڈ فون لگا رکھے ہیں اور وہ اسپوٹیفائی خرید چکے ہیں۔ اگر ان کے لیے حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو ان میں سے آدھے باہر جانے کے قابل ہوں گے اور بقیہ آدھے آپ کو اپنا میوزک سنوا کے رہیں گے، اور وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
بھومرس، ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم اب آپ کا بیانیہ نہیں خرید رہے، یہ فرسودہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ آرٹیکل جسے ڈیلیٹ کروا دیا گیا، اور اس کے آتھر ہیں زرین نظامانی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔